السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ يقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون أي امتحناهم بالسنين۔ تو ولقد أخذنا آل فرعون، اور تحقیق کہ ہم نے آل فرعون کو پکڑ لیا۔ اخذ یاخذ اور سے پکڑنا ہوتا ہے، باب نصرہ سے فعل ماضی جمع متکلم، اور تحقیق کہ ہم نے آل فرعون کو پکڑ لیا بالسنین، قحط سالی کے ذریعہ، ونقص من الثمرات، اور پھلوں میں کمی کے ذریعہ، پھلوں میں کمی کر دی، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ یاد کریں، پلٹیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو کیا تھا ان کا رویہ؟ تو جب ان کے پاس بھلائی پہنچتی، قالوا لنا هذه، تو وہ کہتے کہ تو ہمارے لیے ہے، ہم تو اس کے مستحق، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمارا یہ کام ہے، یہ تو ہم اس کے مستحق تھے۔ نسل بعد نسل ہم لوگ اونچے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، امیر کبیر لوگ ہیں، ہمارے باپ دادا بھی امیر تھے، ہم بھی امیر ہیں، وہ سردار تھے، ہم بھی سردار ہیں، لنا هذه، یہ تو ہمارا ہے، تو ہمارا حق۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، اور جب ان کے پاس کوئی برائی پہنچتی، جب انہیں کوئی برائی لاحق ہوتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، تو بدشگونی لیتے بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے کہ ساری مصیبت اسی کے سے، اسی قوم کی وجہ سے، یہ نہ آئے ہوتے کہ مصیبتیں نہ ہوتی۔ انہوں نے دیوتاؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، تو یہ ہونا شروع ہو گیا، طرح طرح کی بات۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی بدشگونی اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یا طیر بدشگونی لینا کیا ہوتا ہے؟ عربوں کے یہاں ایک دستور تھا، ایک رواج تھا کہ جب کوئی کام کرتے تو پرندہ اڑاتے تھے۔ کبھی اس کے لیے مخصوص پرندے پالے جاتے تھے، اور کبھی کسی عام پرندے سے بھی، دونوں طرح کے دستور تھے عربوں میں۔ کبھی اپنے ہاتھ سے پرندہ پکڑتے اڑاتے، اس کو چھوڑتے، اگر وہ دائیں جانب اڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کام بڑھیا ہو جائے گا، کام مکمل ہو جائے گا، جس نیت سے نکلنا، جس مقصد سے نکلنا پورا ہو جائے گا۔ اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا تو گڑبڑ ہے، کام کو اس دن ٹال دیتے، اچھا نہیں ہوگا آج کے دن۔ اور کبھی عام سا پرندہ کوئی بھی بیٹھا ہے، آ کر چھت پر، پیڑ پر، کہیں بھی بیٹھا ہے، اس کو اڑاتے، دائیں طرف مڑ گیا تو اچھا ہے، بائیں طرف مڑ گیا تو برا ہے۔ تو اس طرح سے بدشگونی لیتے تھے۔ تو اسی کو یطیرو کے ذریعے تعبیر کیا ہے۔ یقول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تحقیق کہ ہم نے آل فرعون کو پکڑ لیا۔ پکڑنے سے مطلب کیا؟ امتحناہم، ہم نے ان کا امتحان لیا، ہم نے انہیں آزمایا۔ پکڑنے سے مراد یہاں پر عذاب دینا نہیں ہے، آخری عذاب مراد نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہی ہے، بلکہ آزمائش میں مبتلا کرنا مراد ہے۔ اے امتحان، ہم نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا، آزمایا، پریشانی دی، مصیبتوں میں گرفتار کیا۔ بالسنین، کس کے ذریعہ؟
سنین کے ذریعہ، سنین سے مراد کیا؟ سنی الجوع، بھوکمری کے ساتھ، بھوکمری کے ذریعہ، بسبب قلت الزروع، بھوکمری کیوں ہوئی؟ اناج کی کمی کی وجہ سے، اناج زیادہ نہیں پیدا ہوا، غلہ کم پیدا ہوا، بھوک مری ہو گئی۔ ونقص من الثمرات، اور پھلوں میں کمی کے ذریعہ، صرف اناج نہیں، پھل بھی کم ہوئے۔ اے کانت النخلۃ لا تحمل الا ثمرۃ واحدہ، یعنی کھجور کے درخت پر صرف ایک پھل آتا، ایک کھجور لگتا پورے پیڑ میں۔ تو کھجور کا پیڑ نہیں اٹھاتا تھا، یعنی اس سے پھل نہیں آتا تھا، اللہ ثمرۃ واحدہ، مگر ایک پھل کا، یعنی ایک کھجور لگا پورے پیڑ میں، ایک کھجور۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یاد کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب ان کے پاس اچھائی پہنچتی، امر قسم ورزق، یعنی خوشحالی ہوتی، فراوانی ہوتی، رزق ان کو میسر ہوتا، قالوا لنا هذا، تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ ہم تو اس کے مستحق ہیں۔ اے هذا لنا، یعنی یہ تو ہمارے لیے ہے ہی، بما نستحقه، چونکہ ہم اس کے مستحق ہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے ہی، ہم تو اس کے مستحق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر برائی پہنچتی، اے جدب وقحۃ، یعنی قحط ہوتا، خشک سالی ہوتی، تنگی ہوتی، یطیر بموسم ما، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے۔ اے ھذا بسببہم وما جاءوا بہ، یعنی یہ ان کی وجہ سے، ان کے سبب سے ہے، اور جو یہ دین لے کے آئے ان کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے، یہ منحوس لوگ ہیں، ساری منحوست ان کی وجہ سے ہے، ساری پریشانیاں ان کی وجہ سے ہے۔ الا انما طائر من عند اللہ، یاد رکھیے، خبردار، ان کی بدشگونی اللہ کے پاس ہے۔ اے مصائبہم من اللہ، یعنی ان کی مصیبتیں اللہ کے پاس ہیں، ومن قبلہ، اور اللہ کی جانب سے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، فی الماضی جمع مذکر غائب، وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، مهما تأتنا به من آیۃ، تم ہمارے پاس، تاتی یہ فعل ہے فی المضارع، نہ ضمیر الگ ہے، مفعول ہے، آتا یاتی سے تاتی ہے، اور مہما اسماء شرطیہ میں سے ہے۔ یہ اسماء شرطیہ دو افعال کو جزم دیتے ہیں، جو تاتی ہے اصل میں عطا یاتی سے تاتی یہ کے ساتھ، اور جزم کی بنا پر یا گر گئی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان شرطیہ کیا کرتا ہے؟ آخر میں جزم دیتا ہے فعل مضارع کے، اگر حرف علت ہے تو اس کو حذف کر دیتا ہے، تو تاتی میں آخر میں حرف علت ہے تو اس کو حذف کر دیا ہے۔ مہما تاتنا بھی، تم ہمارے پاس لاؤ، جتنا بھی، جو بھی، مناتی آیت نشانی، تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لے آؤ، لتسحرنا بہا، تاکہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر دو، فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تو تم پر ایمان ڈالنے والے نہیں، ہم تم پر ایمان ڈالنے والے نہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، تو ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر، ارسلنا ہم نے بھیج دیا، علیہم ان کے اوپر، ارسلنا بائی فعل سے، فی الماضی جہاں متکلم، الطوفان طوفان بھیج دیا، والجراد ٹڈی بھیج دی، والقمل جوں اور کھٹمل بھیج دیے، والضفادع میڈک بھیج دی، والدم خون بھیج دیا، آیات مفصلات الگ الگ نشانیاں، جدا جدا نشانیاں،
فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مجرم قوم ہی تھی، یہ لوگ مجرم ہی تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب ان کے اوپر مصیبت آتی، عذاب نازل ہوتا، قالوا، تو کیا کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دو، بما عہد عندک، اس عہد کے حوالے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے ہم سے عذاب ختم کر دیا، کشفت فی الماضی ہے، وہاں ذکر حاضر کیسے گا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، ارسل یرسل ارسال، لنرسلن فی المضارع جمع متکلم، بالام تاکید نون تاکید ثقیلہ، اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، تو جب ہم نے ان پہ مصیبت ختم کر دی، عذاب ختم کر دیا، الی اجل ہم بالغوہ، ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، تو وہ عہد و پیمان توڑنے، لنکس ینکث توڑنا، تو وہ عہد و پیمان توڑنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ھذا اخبار من اللہ عز وجل، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے خبر دینا ہے، اخبار ہے، اطلاع دینا، اطلاع پہنچانا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے گزشتہ قوموں کی تاریخ، ان تمرد قوم فرعون، کس کے بارے میں، قوم فرعون کی تمرد و سرکشی کے بارے میں، وہ عتوہم، ان کی زیادتی کے بارے میں، وعناد الحق، حق سے دشمنی کے بارے میں، تمرد مانے سرکشی، عتو مانے زیادتی، عناد مانے دشمنی، الگ الگ ترجمہ کیجیے گا دونوں تینوں کا، تو حق سے دشمنی کے بارے میں بتلا رہا اللہ تعالیٰ، وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى الْبَاطِلِ، اور باطل پر جمے رہنے کو بتلا رہا ہے کہ لوگ کیسے باطل پر جمے تھے، فی قولہم، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اب کیا کہتے تھے، مہما تاتنا بھی من آیت، کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ سانپ کے نشانی، یہ ہاتھوں میں چمک کی نشانی، یہ ہم نہیں مانتے، اور صرف یہی نہیں، کوئی بھی نشانی لے آؤ، کوئی، 1 2 3 4 5، کوئی بھی نشانی لے آؤ، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، مہما تاتنا بھی من آیت، تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، لتسحرنا بہا، تاکہ اس کے ذریعے ہم پر جادو کر دو، فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ یقولون، کیا کہتے ہیں، ای آیت جئتنا بہا، کوئی بھی نشانی لے آؤ، ودلالہ وحجتن اقمت علیہا، کوئی بھی، ودلالت وحجت، کوئی بھی دلالت، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی حجت قائم کر دو، رددناہا، تم اس کو رد کر دیں گے، واپس کر دیں گے، ہم نہیں مانیں گے، تردید کر دیں گے، فلا نقبلھا منک، تمہاری جانب سے نہ کوئی نشانی قبول کریں گے، نہ حجت قائم مانیں گے، نہ کوئی دلیل مانیں گے، کچھ بھی نہیں مانیں گے، ولا نؤمن بک، ہم تم پر ایمان ہلائیں گے، ولا بما جیت بھی، اور نہ تو شریعت پر، اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو تم لے کے آئے ہو، نہ تم پر ایمان لائیں گے، نہ اس شریعت پر ایمان لائیں گے، نہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے، کسی پر ایمان نہیں لانا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فارسلنا علیہم طوفان، تو ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر طوفان۔ قال ابن عساکر، قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، طوفان سے مراد کیا ہے، کثرۃ الامطار المغرقہ، بہت زیادہ بارش جو مغرق، ڈبو دینے والی تھی، المدلفہ للزروع والثمار، جو کھیتوں کو، پھلوں کو تلف کر دینے والی ہے، برباد کر دینے والی، ایسا طوفان آیا جس نے لوگوں کو ڈبو ڈالا، غرق کر دیا، کھیتوں کو، پھلوں کو برباد کر دیا، والجراد، اور جراد، ٹڈی کہتے ہیں عمل جراد، لیکن جراد فمعروف و مشہور، تو یہ معروف اور مشہور ہے ٹڈی، ومعقول،
اور کھائی جانے والی مخلوق ہے، کھایا جانے والا جانور ہے۔ لما ثبت فی الصحیح ہے، جیسا کہ صحیحین میں ثابت ہے، اس سے بخاری اس سے مسلم ہے۔ عن ابی یعفور، وہ یعفور کہتے ہیں قال سألت عبد اللہ بن ابی اوفا عن الجراد، کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ٹڈی کے بارے میں۔ فقال، کیا کہا؟ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات کیے۔ ناکل الجراد، ہم ٹڈی کھاتے تھے، غزوات میں ہم ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ وروى الشافعی و احمد بن ماجہ من حدیث عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابیہ، اور امام شافعی امام احمد ابن ماجہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے حدیث سے، ان کے سند سے، ان کے واسطے سے، کہتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، کیا نے فرمایا؟ احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے ہیں، و دمانی، اور 2 خون حلال کر دیے ہیں، الحوت والجراد، مچھلی اور ٹڈی، والکبد والطحال، کلیجی اور تلی۔ تو یہ حدیث عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے واسطے سے آئی ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایک ضعیف راوی ہے۔ وروى ابن ماجہ عن انس و جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام ابن ماجہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، فرمایا آپ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ انه كان اذا دعا الجراد، کہ جب وہ ٹڈی پر بددعا کرتے تو کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اہلک کے بار ہو، اللہ تو اس کے بڑوں کو ہلاک کر دے، وقت الصغار ہو، چھوٹوں کو قتل کر دے، وافسد بیضہ ہو، انڈوں کو خراب کر دے، وقت داغر ہو، نسل کو ختم کر دے، وخذ بافواہہ عن معاشنا وارزاقنا، اور ہماری روزی اور ہماری عیش کے سامان، زندگی کے سامان زندگی کے آگے ان کے منہ کو بند کر دے، وخذ بافواہہ، ان کے منہ کو پکڑ لے، بند کر دے، عن معاشنا، ہماری عیش کے سامان سے، یعنی سامان زندگی سے، وارزاقنا، روزی سے، ہمارے غلے، ہمارے اناج اور ہماری روزے کے سامنے ان کے منہ کو بند کر دے۔ انک سمیع الدعاء بلا شبہ، تو دعاؤں کو قبول سننے والا ہے۔ فقال له جابر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اتدعو علی جند من اجناد اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر پر بد دعا کر رہے ہیں بقطع دابری، نسل ختم ہونے کا۔ فقال، کا انما هو نسل قوت فی البحر، یہ تو سمندر میں مچھلی کی ناک جھاڑنا ہے، چھینک یہ وہاں کا اور اسی طرح۔ فن الجرادہ جند اللہ، ٹڈی اللہ تعالیٰ کا اشکار، اللہ تعالیٰ کی فوج ہے۔ ارسلہ اللہ علی فرعون، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون پر بھیجا، وقومی، اور اس کی قوم پر۔ حتی انہم لا یاکلون مسامیر الابواب من حدید، یہاں تک کہ وہ دروازے میں لوہے کے کیل کھا جاتے تھے۔ حتی ذاق ادوارہم، یہاں تک کہ گھر گر پڑتے، کیل کھا گئے، دروازہ نکل گیا، گھر گر گیا۔ وہ مساکنہم، ان کے مکانات گر گئے۔ واکل الشجر والثمر والزروع، اور درخت کھا لیا، پھل کھا ڈالے، اناج کھا ڈالے، سب کو کھلا دیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا۔ باقی تفسیر انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے، آج کی مدد سے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔